الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تمام حضرات بآواز بلند محبت ذوق اور شوق کے ساتھ میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہو لاکھوں سلام اس آقا پر لاکھوں جس نے توڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر لاکھوں جس نے توڑ دیے
موڑ دیے۔ ہر شخص کے اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، تو خود کو بدل مبارک دوں تجھے، تو خود کو بدل مبارک دوں تجھے، سال تو ہر سال بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے بعد میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 1 جنوری 2021 نئے سال کا پہلا دن ہے اور سن 2020 مکمل ہو چکا ہے، گزر چکا ہے۔ آج کے اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے نئے سال کے اختتام پر اور نئے سال کی ابتدا میں ایک مسلمان کا، ایمان والے کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات حق نیت اور ارادے کے ساتھ خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو اللہ کے رسول کی بات توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس لیے کہ اصل چیز عمل ہے۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے معزز سامعین، میں نے جو آیت مبارکہ سورہ مومنون کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت موت کے وقت ایک اللہ کا نافرمان شخص، باغی شخص، اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا، وہ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب بھی ان بندوں میں سے کسی ایک کو موت آئے گی، موت کا وقت قریب آ جائے گا، فرشتہ روح نکالنے لگے گا، تو یہ بندہ کہے گا قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، مجھے اس دنیا کی زندگی مجھے دوبارہ عطا فرما دے۔ اللہ پوچھیں گے تمہیں زندگی دوبارہ کیوں دے دوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پہلے دنیا کی زندگی میں جو میں نے نیک اعمال کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ آپ کی فرمانبرداری کو چھوڑ دیا تھا، نماز کو چھوڑ دیا تھا، روزے کو چھوڑ دیا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج فرض تھا حج نہیں کیا، اے اللہ تیرے حقوق ادا نہیں کیے، تیری مخلوق کے حقوق ادا نہیں کیے، یتیموں کے سر پر دست شفقت نہیں رکھا، بیواؤں مسکینوں کی میں نے مدد نہیں کی، کمزوروں کی میں مدد نصرت نہیں کر سکا، پیاسوں کو پانی نہیں پلا سکا، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا سکا، جن کو لباس کی ضرورت تھی انہیں میں کپڑے نہیں دے سکا، نیک اعمال دنیا کی زندگی میں نہیں کر سکا، اے اللہ مجھے واپس دنیا کی زندگی
مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دیں تاکہ میں یہ نیک اعمال کر کے دوبارہ نیک صالح بزرگ بن کر آپ کے دربار میں پیش ہوں۔ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی زندگی یہ بار بار نہیں مل سکتی، یہ تب تک ہے جب تک سانس ہے، تب تک چانس ہے۔ جب سانس انسان کی ختم ہو گئی، ملک الموت آ گیا، انسان کی روح اس نے نکال لی، تو بس اس کے بعد پھر اگلا عالم شروع ہو جائے گا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بس اس کی باتیں ہی ہوں گی جو یہ کر رہا ہوگا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کو۔ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اس کے بعد عالم برزخ شروع ہو جائے گا، قبر کے اندر چلا جائے گا، وہاں پر اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ وہاں پر فرشتہ پوچھے گا من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، بتا تیرے نبی کون ہے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کو راضی کیا تو پھر وہاں جواب دے سکے گا، اگر اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا کی زندگی سے چلا گیا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے چلا گیا، اللہ کے نبی کو ناراض کر کے چلا گیا، تو وہاں کوئی بھی جواب اس سے بن نہیں سکے گا۔ کہے گا کہ مجھے کوئی نہیں پتا، جیسے لوگ کہتے ہیں ویسے میں بھی کرتا تھا، ویسے میں بھی کہتا ہوں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک یہ برزخ کا عالم ہوگا، قبر کی زندگی ہوگی، وہاں ثواب اور عقاب ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر اللہ کے حکم سے اللہ کا فرشتہ اسرافیل سور میں پھونک مارے گا، تو سارے کے سارے جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے، دوبارہ پھونک مارے گا، سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، پھر کوئی کسی کو پہچان نہیں سکے گا، کوئی کسی کے بارے میں سوال نہیں کر سکے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہاں اللہ ترازو رکھیں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جنہوں کا برائیوں کا پلڑا بوجھل ہو گیا، وہ انہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا اور وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، وہم فیہا کالحون، ان کی شکلیں جہنم کے اندر بگڑ جائیں گی۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے کہیں گے بتاؤ نا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے پاس میرے قرآن کی آیتیں نہیں آئی تھی، میری نشانیاں نہیں آئی تھی، میرے نبی نہیں آئے تھے، میرے نبی کے ورثاء علماء اکرام نہیں آئے تھے، تمہیں دین کی باتیں نہیں سمجھائی تھی انہوں نے؟ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی نشانیاں ہمارے پاس آئی تھی، لیکن ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، وکنا قوما ضالین، اور ہم گمراہ ہو گئے، راہ راست سے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ سے بات کرنا چاہیے، اللہ فرمائے قال اخسئوا فیہا، چپ ہو جاؤ، اپنے منہ بند کر لو، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اتنے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والے شخص، فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کون کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو، بلکہ اپنی جوانی کو اللہ کے حکموں، نبی کے طریقوں پر صرف کرو، اپنی توانائیوں کو، اپنی قوت کو، اپنے جذبے کو، اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر استعمال کرو۔ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اس لیے کہ آتا ہے کہ جوانی میں عبادت کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں نیک بننا، توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، نبیوں کی عادت ہے۔ تم بھی اپنی جوانی کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لو، اللہ کے فرما
فرمانبرداری میں اپنی جوانی کو گزارو، اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بھی نبیوں کے ساتھ کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، و در پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ شاعر کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ اصل کام ہے، یہ نبیوں کا شیوا ہے، اور بوڑھا ہو کے تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بزرگ بن جاتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 5 چیزوں کو پانی سے پہلے غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ جیسی عبادت جوانی میں بندہ اللہ تعالیٰ کی کر سکتا ہے، بوڑھا ہو کے ویسی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے حکموں پیارے نبی کے طریقوں کے مطابق استعمال کرو گے، گزارو گے، تو تب اس کا حق ادا ہوگا امانت کا۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں اور نبی کی سنتوں سے بغاوت اختیار کرتے ہوئے جوانی زندگی گزاری تو یہ امانت میں خیانت ہوگی، اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور فرمایا فراغ قبل شغلک، اپنے مصروف ہونے سے پہلے اپنے فارغ وقت کو غنیمت سمجھو۔ کسی کام میں مصروف نہیں ہو، فارغ ہو، اس کو قیمتی سمجھو، اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزارو، اس میں نماز پڑھو، تلاوت کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، نیک اعمال کرو، اس کو قیمتی بناؤ اپنے اس فارغ وقت کو۔ ورنہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اتنے مصروف ہو جاؤ گے، اتنے دنیا کے کاموں میں کھپ جاؤ گے کہ تمہیں فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ فرصت نہیں ہوگی۔ اس لیے فارغ وقت کو بھی غنیمت سمجھو۔ اور چوتھا حضور نے فرمایا کہ غریب ہونے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اس کو غنیمت سمجھو، اور اپنے مال کو نیک راہوں پر خرچ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئی جگہوں پر خرچ کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، اور گناہوں سے اپنے مال کو، گناہوں پر خرچ کرنے سے اپنے مال کو محفوظ رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ اس لیے کہ یہ مال یہ بھی کوئی کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا، یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو غریب ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کے حقوق اس میں سے ادا کرو۔ اور 5ویں چیز حضور نے فرمائی صحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں جسمانی صحت عطا فرمائی ہوئی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، اس کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، نیک اعمال میں اس کو صرف کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہوئی ہے، صدقہ خیرات کرو، جہاد کرو، تبلیغ کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، نیکی کام کرو، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ اس لیے کہ جب بیماری آ جائے گی تو پھر تمہارا دل بھی کرے گا کہ میں فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں۔ ساری زندگی نماز نہیں پڑھی صحت کی حالت میں، جب بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے مسجد جاؤں لیکن چل کے جا نہیں سکتا بیماری کی وجہ سے۔ تو فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن زمین انسان کے پاؤں پکڑ لے گی، اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے، جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں۔ کون کون سی 4 چیزیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا تو نے زندگی کہاں گزاری ہے، جو تمہیں میں نے زندگی عطا فرمائی تھی دنیا کی زندگی، وہ تم نے کہاں گزاری ہے؟ میری فرمانبرداری میں گزاری ہے یا میری نافرمانی میں گزاری ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ مال تم نے کہاں سے کمایا ہے، حلال راہوں سے کمایا ہے یا حرام طریقوں سے کمایا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا ہے، کیا تم نے نیک راہوں پر، دینی مدارس پر، مساجد پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر خرچ کیا ہے یا ناچ گانے والوں پر، ڈول ڈمکا کرنے والوں پر،
ناچنے اور گانے والوں پر تم نے اپنا مال خرچ کیا ہے، گناہوں کے راستوں میں شراب کباب پر اپنا مال خرچ کیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا مال خرچ کہاں کیا ہے؟ حلال مال بھی انسان گناہ کی راہ پر خرچ نہیں کر سکتا، بے شک اپنا مال ہو، بے شک حلال کا ہو، لیکن اس کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے، ورنہ اس کے بارے میں ہی پوچھ ہوگی۔ اور فرمایا چوتھا سوال یہ ہوگا انسان سے، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا ہے۔ آج کل ہر کسی کے پاس بے شمار علم ہے، ہر کسی کو معلومات ہیں، لیکن اصل جس چیز کی کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے۔ کس کی کمی ہے؟ عمل کی کمی ہے۔ اور سوال جو ہے وہ عمل کے بارے میں ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے کہ تیرے پاس علم کتنا تھا، یہ پوچھا جائے کہ بتا جو تجھے علم تھا تو نے اس پر عمل کتنا کیا۔ آج کس کو نہیں پتا کس مسلمان کو کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن عمل کتنے کرتے ہیں؟ آج کس کو نہیں پتا کہ مال پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کتنے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ آج کس کو نہیں پتا کہ اتنا مال ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن کتنے مسلمان ایمان والے مالدار وہ حج کرتے ہیں؟ آج کس کو نہیں پتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کیسی تھی؟ صورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سنت رسول داڑھی مبارک تھی، کس مسلمان کو نہیں پتا ہے؟ لیکن آج کتنے ہمارے نوجوان جو ہے وہ داڑھیوں کو ذبح کر کے جو ہے نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھ ہوگی کہ بتا تجھے جو علم تھا تو نے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا زمین انسانی قدم نہیں چھوڑے گی، پکڑ کے رکھے گی۔ جب ان کے سوال دے گا تو پھر اس کا آگے پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، دھیان نصیب فرمائے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکموں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ابھی سال 2020 کا سال ختم ہوا ہے اور آج 1 جنوری سن 2021 سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں، ہم مسلمانوں کا الحمدللہ ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری ایک عمر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی، ہم سب کی، آپ کی بھی میری بھی ایک عمر ہے ہماری، وہ مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے۔ کسی کی 45 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 80 سال، کسی کی 10 20، جس کی جتنی بھی عمر ہے سب اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں وہ لکھی ہوئی ہے۔ جب ہمارا زندگی کا 1 سال گزرتا ہے تو ہماری اس عمر میں سے ہماری زندگی 1 سال کم ہو جاتی ہے۔ جس کی 70 سال عمر لکھی ہوئی تھی، 1 سال گزر گیا تو اس کا 1 سال کم ہو گیا، وہ 69 رہ گیا۔ اور جس کی 50 لکھی ہوئی تھی، 45 سال گزر گئے تو اس کے پیچھے 5 سال رہ گئے۔ مطلب جو ہی 1 سال گزرتا ہے زندگی کا تو ہماری وہ جو عمر مقرر اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی ہے اس میں سے 1 سال کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کسی کی زندگی اگر کم ہو رہی ہو تو اسے اس پر خوش ہونا چاہیے یا اس پر فکر مند ہونا چاہیے؟ ہاں، وہ ناچنے کودنے کی تو بات نہیں ہے۔ اجی کیوں ناچتے ہو، کودتے ہو، کیوں یہ میوزک استعمال کرتے ہو اور کیوں لوگوں کو یہ مبارکباد دیتے ہو، ہیپی نیو ایئر بولتے ہو دوسروں کو؟ کہتے ہیں اس لیے بولتے ہیں کہ 1 سال گزر گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ 1 سال گزر گیا۔ تو سال گزرنا کوئی خوشی کی بات ہے؟ سال گزر گیا ہے پھر تو بندہ ایسے ہی بولے کہ ہفتہ گزر گیا تو بولے نہیں ہفتہ ہیپی نیو جو ہے ویک بولے، پھر 1 دن گزر جاتا تو پھر دوسرے کو مبارکباد 1 دن گزر گیا۔ یہ بھی خوشی کی بات تو نہیں ہے۔ جب 1 سال گزر جاتا ہے تو ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس موقع پر، یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا پچھلا سال گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہے۔ وہ ہم نے پورا سال اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزارا ہے یا نافرمانی میں گزارا ہے؟ ہم نے اس میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی چھوڑی ہیں؟ آیا ہم نے پچھلے سال اپنے مال کی زکات دی ہے یا نہیں دی ہے؟ آیا پچھلے سال ہم پر حج فرض تھا تو ہم نے کیا یا نہیں کیا ہے؟ آیا ہم نے پچھلے سال سچ بولا یا جھوٹ بولا ہے؟ امانت سے گزارا ہے یا خیانت سے گزارا ہے؟ دیانتداری سے گزارا ہے یا بددینی سے گزارا ہے، بددیانتی سے گزارا ہے؟ یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا ہے۔
اگر تو یہ سامنے آتا ہے اپنے گریبان میں جھانکنے کے بعد کہ میرا پچھلا سال بہت اچھا گزرا ہے، سارے سال میری کوئی نماز نہیں رہی، سارے سال جو میرے روزے تھے رمضان کے میرا کوئی روزہ نہیں رہا، مجھ پر اگر حج فرض تھا تو میرا حج نہیں رہا، پورا سال میں سچ بولتا رہا ہوں، پورا سال میں امانت دیانت سے میں نے زندگی گزاری ہے، پورے سال میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، پورے سال میں نے کسی سے فراڈ نہیں کیا ہے، پورے سال میں نے کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ نہیں کیا ہے، کسی کو مارا پیٹا نہیں ہے، تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور آئندہ ارادہ کرے کہ آئندہ آنے والا 2021 میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزاروں گا۔ لیکن اگر پچھلا سال صحیح نہیں گزارا، اس میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، بغاوتیں کی ہیں اور سنتوں کو چھوڑا ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے، روزوں کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے اور کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ان گناہوں سے توبہ کرے، جس کسی کا مال ہڑپ کیا اس کا مال اس کو واپس کرے اور آئندہ کے لیے اللہ کے حکم اور پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کا عزم مصمم کرے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں، وقت مکمل ہونے والا ہے، بس آخری بات ذکر کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں یہ ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو سردی کا موسم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سردی کا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ اب اس نئے سال کے شروع میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے سردی کے موسم میں؟ تو علماء کرام اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو، ایمان والے کو، چونکہ نیا سال سردی سے شروع ہوتا ہے تو اس کو 2 کام کرنے چاہیے۔ کتنے کام کرنے چاہیے؟ 2 کام۔ ایک کام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ایک دوسرا کام وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں راتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، رات کو ایک ہی دفعہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے ٹائم ابھی تو اور ٹائم باقی، پھر سو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ بڑی راتوں سے فائدہ اٹھائے اور رات کو آخری پہر میں اٹھ کر اپنے پیارے نبی کی سنت کے مطابق، جیسے ہمارے نبی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، ایک مسلمان کو، ایمان والے کو یہ چاہیے کہ ان سردی کی راتوں میں آخری پہر میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے۔ تہجد کی نماز اللہ کو بہت پیاری ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نماز تہجد کی نماز ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھی فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اے پیارے حبیب رات کے آخری پہر میں تھوڑی تہجد کی نماز پڑھ لیا کرے۔ ایک ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے، اور دوسرا کام جو بندوں کے متعلق ہے وہ یہ ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کے مخلوق پر رحم کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں کہ غرباء، مساکین، یتیم، بیواؤں، ضرورت مندوں کو سردی سے بچنے کے لیے ہم بستر دیں، لحاف دیں، بستر دیں، کمبل دیں، گرم کپڑے جو ہے وہ تقسیم کریں، بیواؤں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں پر، ضرورت مندوں پر ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے ہم یہ کام کریں۔ یہ نئے سال کے شروع میں اگر ہم یہ 2 کام بھی صحیح طریقے سے کر لیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش فرما دے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کا خیال کرے گا نا تو قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، کتنی نزدیک ہے۔ ایسے جو یتیم کا خیال کرے گا جنت میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہوگا، اتنا نزدیک ہوگا۔ تو سب یہ چاہتے ہیں نا قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی رفاقت نصیب فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسکین اور بیوہ کی خدمت کرے گا اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت کے وقت کوئی اپنے مسلمان بھائی کو، ضرورت مند کو کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو کسی اپنے بھائی کا، مسلمان بھائی کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب پلائے گا، اور جو کوئی اپنے ضرورت مند بھائی کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا پھل کھلائے گا۔ بس میں اپنی اس تقریر کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ تو خود کو بدل مبارک دوں تجھے، تو خود کو بدل مبارک دوں تجھے،
سال تو ہر سال بدل جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا فرمائے سنتے ادا.